بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جناب۔ سٹوریز میں نے 10 شیئر کرنی ہیں، 10 سٹوریز۔ خواجہ آصف صاحب کا ایک بیان آیا ہے اوورسیز پاکستانی سے متعلق۔ یہ کافی متنازع بیان ہے اور اس پہ بڑا شور مچا ہے، اس پہ بات کرنی ہے۔ اور نواز شریف کے لیے ایک حیران کن کامیابی اور بہت بڑی خوشخبری، اس پہ بھی بات کرنی ہے۔ 22 جون کو ایک ہنگامی ملاقات طے ہے۔ یہ ملاقات کن کے درمیان ہونی ہے اور کہاں ہونی ہے، اس ملاقات میں کیا ہونا ہے، یہ آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ 44 برس بعد کراچی میں پیپلز پارٹی کا میئر بن گیا، لیکن ساتھ پھڈا کھڑا ہو گیا، اس پہ بھی بات کرنی ہے۔ IMF ہم سے یعنی پاکستان سے کیا چاہتا ہے، اسحاق ڈار وفاقی وزیر خزانہ نے ایک بڑا انکشاف کیا ہے، اس پہ بھی بات کرنی ہے۔ رانا ثناءاللہ صاحب کا ایک بڑا بیان آیا ہے، اس سے بہت کچھ واضح ہو گیا ہے کہ آگے کیا ہونے لگا ہے، اس پہ بھی بات کرنی ہے۔ اور ثوابی میں سابق سپیکر اسد کیسر کے گھر پر چھاپا پڑا ہے، برآمد کیا ہے پولیس نے، اس پہ بھی بات کرنی ہے۔ اور نگران حکومت میں ہمارے کام نہیں ہو رہے، یہ کیا چکر ہے، کس نے کہا ہے، کس سے کہا ہے۔ اور ایک اور سینئر موسٹ جج کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس دائر ہو گیا ہے، اور یہ آپ جان کے حیران ہوں گے ثبوت کیا ہیں، الزامات کیا ہیں۔ اور ایک اور سوشل میڈیا پر شور پڑا ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جنرل فیض حمید گرفتار ہیں، ہاؤس اریسٹ ہیں، کچھ دوسرے لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہیں، دونوں ہی بڑے ایتھینٹک ہیں۔ اصل میں معاملہ کیا ہے، یہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے، اور انشاءاللہ بہت ہی ایتھینٹک ذرائع سے ڈسکس کرنا ہے، اور یہ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ ڈسکس کروں گا کہ اصل میں وہ گرفتار ہیں یا نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ آپ کے ساتھ میں نے ڈسکس کرنا ہے۔ لیکن سب سے پہلے بھائی ہم نے 100 یتیم بچوں کو اسکول بھیجنا ہے، 200 یتیم بچیوں اور بیواؤں کو سلائی مشینیں دینی ہیں، سینٹر ہمارا بن چکا ہے سلائی مشین کا۔ اور اس کے علاوہ قربانی کا جانور بہت جلدی کریں بھائی، بہت کم ٹائم رہ گیا ہے اور میری ٹیم پھر بہت کام کرنا پڑا۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ قربانی کے جانور بہت مہنگے ہو رہے ہیں، پھر اس میں بھی ہمارے لیے بھی پرابلم ہوگی۔ سب سے پہلے میں آپ کو ایک ویڈیو کلپ دکھانا چاہتا ہوں، یقین کریں 14 طبق روشن ہو جائیں گے۔ یہ جو میں نے آپ کے ساتھ 10 سٹوریز شیئر کرنی ہے نا، ہر سٹوری پہ ایک ویڈیو بن سکتی ہے، لیکن آپ کا رائٹ ہے کہ زیادہ سے زیادہ خبریں آپ تک پہنچیں۔ یہ ویڈیو ذرا دیکھیں، سنیں، یہ کس کی ویڈیو ہے، کون کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے۔ آئیں بھائی ذرا سنیں، آپ کو انتظار نہیں کرواتے، یہ ذرا جلدی جلدی سنیں، آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ 9 مئی کے واقعے کے 2 گھنٹے کے اندر تمام PTI کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے اندر اور تمام واٹس ایپ گروپس کے اندر چلنا شروع ہو جاتی ہے، فلاں جنرل نے جناب ریزائن دے دیا، فلاں میجر جنرل نے جناب حکم ماننے سے انکار کر دیا، فلاں بریگیڈیئر نے بیک آؤٹ کر لیا، فلاں کور کمانڈر جناب اس نے آرمی چیف کی بات سننے سے انکار کر دیا۔ مسلسل رات تک یہ پروپیگنڈا تھا، مسلسل، کہ جیسے فوج کے اندر بغاوت ہو گئی، جیسے فوج تتر بتر ہو گئی، جیسے فوج نے جناب پاکستان کے اندر بالکل ہر چیز سے ہاتھ پہ چھوڑ کے جناب اس نے کہا جناب ہم اس حکومت اور اس فوج کی قیادت کے خلاف اور صرف ایک بندے کے حق میں، ایک لیڈر کے حق میں اور ایک پارٹی کے حق میں انہوں نے کہا جی ہم نے جھنڈا اٹھا لیا ہے۔ پوسٹ پہ پوسٹ، پوسٹ پہ پوسٹ، پوسٹ پہ پوسٹ کہاں سے آتی تھی؟ ایک کنٹرول روم تھا UAE میں، ایک تھا برطانیہ میں، وہاں سے چیزیں، اور پچھلے 1.25 سال سے آپ PTI کے جتنے گروپس تھے اور جتنے آپ کے یہ چاروں ٹولز تھے جناب، +44 +43 +97 +96 +1 امریکہ، UAE، برطانیہ اور یورپ، ان ممالک سے جناب پوسٹیں بن کے آتی تھی گروپوں کے اندر۔ ہر پازیٹیو چیز اگر آرمی چیف کی تھی اس کو نیگیٹو بنا کے، ہر نیگیٹو چیز جو پارٹی لیڈر کی تھی اس کو پازیٹیو بنا کے، ہر وہ چیز کے جو پاکستان کے
करती थी, आदिल राजा एक करेक्टर, हैदर मेहंदी एक करेक्टर, 8-9 हमारे वो एंकर्स कि जो पिछले 10-12 साल, मैं तो मीडिया पर्सन हूँ 15 साल से, मेरे से कोई चीज़ ढकी छुपी नहीं है, जो इसी पाक फौज के ताउन से अच्छी अच्छी पोस्टें लिया करते थे, अच्छे अच्छे जनाब एंकर बनने के प्रोग्राम लिया करते थे, टीवी चैनलों के अंदर जनाब अच्छी अच्छी तनख्वाहों के ऊपर जाया करते थे। उन्हें पाकिस्तान के अंदर से कुछ फैक्टर्स थे जो किसी टाइम पे मैं बात करूंगा, उन्होंने उनको जनाब ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ था कि डटे रहो, लगे रहो, वक्त आने वाला है 26 नवंबर, और 26 नवंबर के बाद सारे मामला ठीक हो जाएंगे। वो बेचारे उनकी बातों में आके और उसको ये हैं जनाब फयाजुल हसन चौहान, घर का भेदी लंका ढाए। ठीक है, एक एक को किस तरीके से बेनकाब कर रहा है। क्या होता था, 9 मई का वाक़या हुआ, किस तरीके से व्हाट्सएप ग्रुप्स में, मैंने आपसे कहा ना कि आर्मी चीफ ने ऐसे नहीं कहा, इर्रिफ्यूटेबल एविडेंस है भाई, नाकाबिल तरदीद सबूत हैं जिनको झुटलाया नहीं जा सकता। जो बाहर बैठे हैं, अब इनका मोहित पीरज़ादा पर यहाँ पर मुकदमा कर चुका है, आदिल राजा का यूट्यूब बंद, फेसबुक बंद, वो गिरफ़्तार हुए फिर रिलीज़ हुए ज़मानत पे, लेकिन अब उनका सॉफ्टवेयर वहाँ अपडेट हो गया है। उनको पता, अब उनसे कहें ना धमकी दें, उनसे, उनको दहशत गर्दी की पुलिस जो एंटी टेररिस्ट पुलिस थी, एंटी टेररिस्ट कार्ड था लंदन का, उसने गिरफ़्तार किया था। अब वो सारी चीज़ें सामने आ गई हैं। आज मैं क्योंकि बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, बहुत अहम स्टोरी है भाई। लंदन में नवाज़ शरीफ को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। लंदन में नवाज़ शरीफ के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी है। क्या? नासिर भट्ट साहब, वो नासिर भट्ट साहब जिन्होंने जज अल्लाह बख्श अरशद मलिक की वीडियो रिकॉर्ड की थी, उस वक़्त समा न्यूज़ चैनल, जो अभी तो अलीम ख़ान ने ख़रीद लिया ना, उस वक़्त पाकिस्तान में जो समा न्यूज़ चैनल था उसका कोई और मालिक था, जो वहाँ यूके में चल रहा था किसी और नाम से, यानी समा यूके, उसका कोई और मालिक था। ठीक, असल में नासिर भट्ट साहब ने समा यूके पर मुकदमा किया था। क्यों किया था? उसकी वजह समा की नशरियात में उन पर इल्ज़ामात लगाया गया कि नासिर भट्ट ने नवाज़ शरीफ को फ़ायदा पहुँचाने के लिए जज अरशद मलिक को धमकाया, ब्लैकमेल किया, डराया, पैसे दिए, रिश्वत दिए, और उसके बाद जो है ना उनकी वीडियो उन्होंने बनाई और चोरी छुपे बनाई। ठीक, नासिर भट्ट ने इन सारे इल्ज़ामात की बुनियाद पर, इन सारे इल्ज़ामात के अगेंस्ट लंदन हाई कोर्ट में एक मुकदमा कर लिया। ठीक, अच्छा, उसके बाद मुकदमा किया तो कल या परसों ख़ातून जज, लंदन हाई कोर्ट की ख़ातून जज, ग़ालिबन हीदर विलियम उनका नाम है, तो उन्होंने को 36 सफ़ात का एक फ़ैसला दिया है, हरजाना भी किया है उस न्यूज़ चैनल पर, और साथ ये कहा है कि नासिर भट्ट ने जो अरशद मलिक की वीडियो रिकॉर्ड की थी उसमें किसी किस्म की कोई बुराई नहीं थी। ये बहुत बड़ा फ़ैसला है, ये बहुत बड़ी कामयाबी है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी खुशखबरी है। जो यहाँ पर चहक रहे हैं, जो यहाँ पर इमरान खान साहब जंप मार रहे हैं कि हमारी वीडियोस रिकॉर्ड की जाती हैं जनाब, और हमारे तो ये होता है वो होता है। नासिर भट्ट ने जब रिकॉर्ड की अरशद मलिक की वीडियो, नासिर भट्ट के वकील ने बहुत ज़बरदस्त दिफा लिया वहाँ पर। उन्होंने कहा जी कि 2018 के इलेक्शन में देख लें, जिस तरीके से 2018 के इलेक्शन से पहले जिस तरीके से नवाज़ शरीफ को सज़ाएं दी गईं, जिस तरीके से जजेस साथ मिल गए इस्टेब्लिशमेंट के, उस वक़्त की इस्टेब्लिशमेंट के, तो उस वक़्त ये मुमकिन ही नहीं था कि किसी के सामने आप वीडियो इस तरह से आप रिकॉर्ड करें। मैंने रिकॉर्ड की वो वीडियो और फिर मैं उनको वहाँ भी लेके गया, उस वीडियो में भी इतराफ़ जुर्म किया, और वहाँ पर भी उस जज ने माफ़ी मांगी जाती उम्रा में भी नवाज़ शरीफ से। तो ये सारी चीज़ें, और ख़ातून जज, लंदन हाई कोर्ट की ख़ातून जज, उन्होंने फ़ैसला दिया है नवाज़ शरीफ के हक़ में, नासिर भट्ट के हक़ में। नासिर भट्ट साहब जीत गए हैं, और बिल्कुल जनाब ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। जो यहाँ पर छलांगे मार रहे हैं
کہ ادھر کیوں ہماری آڈیوز اس طریقے سے ریکارڈ ہو رہی ہیں، یہ ایک بہت پریسیڈنٹ کے طور پہ، اب یہ سپریم کورٹ میں ہو یا یہاں پر ہائی کورٹ میں ہو، یہ پیش ہو سکتی ہے بات پریسیڈنٹ کے طور پہ۔ 22 جون کو ایک ہنگامی ملاقات طے ہے۔ یہ ملاقات کن کے درمیان ہونی ہے؟ بھائی 22 جون کو نواز شریف اور شہباز شریف کے درمیان ملاقات طے ہے۔ 22 جون کو شہباز شریف لندن جا رہے ہیں اور انہوں نے نواز شریف کے ساتھ ملاقات کرنی ہے۔ ذرائع بتا رہے ہیں کہ یہ ملاقات بہت اہم ہوگی۔ اس ملاقات میں فیوچر کا پورا ایک پلان ہوگا۔ اس ملاقات میں کس طریقے کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ بننی ہے، اس ملاقات میں کیا ہونا ہے، اس ملاقات میں ایسا تو نہیں کہ ایکسٹینشن ہونی ہے، اس ملاقات میں 9 مئی اور اس سے آنورڈ جو ڈیولپمنٹ ہے ان کو وہ بتائیں گی بھی صحیح، اور اس سے بھی جو ہے نا اس سے آگے کرنا کیا ہے اس پہ بھی بات کرنی ہے۔ اس ملاقات پہ ذرا آگے آنے والے کوئی ممکنہ انتخابی اتحاد کرنا ہے یا کسی کے ساتھ نہیں کرنا، اس پر بھی بات کرنی ہے۔ بہت اہم ملاقات ہے یہ، میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کی تفصیلات آ جائیں گی۔ یہ بہت ہی اہم ملاقات ہے۔ دوبارہ سے صدر بننے جا رہے ہیں شہباز شریف صاحب بھی، ان کی پارٹی کے الیکشن بھی ہیں، اور نواز شریف صاحب تاحیات اسی طرح سے قائد بھی بننے جا رہے ہیں۔ 44 برس بعد کراچی میں پیپلز پارٹی کا میئر آ گیا۔ اصل میں پیپلز پارٹی کے لوگ پورے نہیں تھے، مرتضیٰ وہاب صاحب نے 173 ووٹ لیے، یہ ووٹ کم ہیں اوورال، جو سمپل میجارٹی ہے وہ 185 بنتی ہے غالباً، تو یہ ووٹ کم ہیں۔ جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی نے ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد کیا تھا۔ وہ الزام یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے انہوں نے 30 بندوں کو روک لیا، نہیں آنے دیا، یا جس طریقے سے بھی ان کو پریشرائز کیا یا پیسے دیے ممکنہ طور پہ، مبینہ طور پہ، یا کچھ بھی ہوا، تو یہ الزام ہے۔ اب اس کے بعد وہ عدالت بھی جا رہے ہیں، اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں ہم سڑکوں پہ بھی آئیں گے جماعت اسلامی، اس کے بعد بہت کچھ۔ میں کبھی بھی یہ نہیں کہوں گا کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یار یہ اس طرح سے کیسے ہو سکتا ہے کہ بھائی 2 جماعتیں، ان کی اکثریت تھی، 2 جماعتوں نے اتحاد کیا 193، جی بالکل ہونا چاہیے تھا، ٹھیک، لیکن اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں۔ جماعت اسلامی محترم ہے میرے لیے، نعیم الرحمن صاحب، حافظ نعیم الرحمن صاحب بھی، سراج الحق صاحب بھی، لیکن کاش آپ لوگوں نے اس وقت بھی بولا ہوتا کہ جنرل فیض نے جب سینٹ میں اس وقت کی اپوزیشن اور آج کی حکومت، اللہ بخش حاصل بزنجو صاحب جو سینٹ کے چیئرمین کے امیدوار تھے، ان کے 64 لوگ ان کے تھے اب سینٹ میں، جب وہ اٹھے تو 64 تھے، جب بیلٹ پیپر سے کچھ نکلا تو 50 تھے، باقی ووٹ ان کے کوئی ضائع کر دیے گئے، کوئی ادھر چلے گئے دوسری طرف، اب سمجھ آ گئی آپ کو۔ تو بہرحال اس وقت بھی بولنا چاہیے تھا، جب نواز شریف کے ٹکٹ دیے ہوئے لوگوں سے آپ نے ٹکٹ واپس کروائے، اس وقت بھی بولنا چاہیے تھا، جب پنجاب میں نواز شریف کی نون لیگ کی اکثریت تھی، اس اکثریت کو کیسے جہانگیر ترین صاحب کے جہاز میں بھر بھر کے اقلیت میں بدلا گیا، اس وقت بھی بولنا چاہیے تھا بھائی۔ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، بہت ساری چیزیں، اب میں اس میں گنوا سکتا ہوں آپ کو متعدد چیزیں، تو پھر یہ آپ اس وقت چپ ہوں۔ آج ایک آئیڈیل ماحول، اس وقت بھی غلط ہوا تھا، آج بھی میں کہتا ہوں غلط ہوا ہے۔ میرے اندر الحمدللہ اس طرح کی جرأت ہے۔ آپ میں سے کچھ لوگ ہیں جو کہیں گے کہ جناب فلاں کی بات کرو، تو یہ بھائی میں صحافی ہوں، آپ تک ہر قسم کی خبر پہنچانی ہے، میں کسی کا ترجمان نہیں ہوں۔ جہاں پہ لگے گا یہاں پر غلط بات ہوئی ہے، وہاں پہ کہوں گا کہ غلط بات ہوئی ہے۔ خواجہ آصف نے ایک بیان دیا ہے اوورسیز پاکستانی سے متعلق، میں کہتا ہوں غلط ہوا ہے، یہ بیان بھی نہیں آنا چاہیے تھا۔ خواجہ آصف صاحب نے کہا ہے، گو کہ وہ میرا خیال ہے کہنا کچھ اور چاہتے تھے جس طریقے سے میں بائیفارکیٹ کرتا ہوں، لیکن انہوں نے ایک اس طریقے سے نہیں بات کی، قومی اسمبلی کے فلور پہ بات کی۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ بے شرم لوگ ہیں جو یو کے، یو ایس اے، کینیڈا میں اوورسیز پاکستانی ہیں اس طرف، اور یہ جو ہے نا صرف اپنے جو ہوتے ہیں لوگوں کو، اپنے جو ان کے یہاں پر بزرگ ہوتے ہیں ان کو صرف دفنانے کے لیے آتے ہیں،
یہ کیا ہے، ہمارے پاس تو ریمیٹنسز وہ بھیجتے ہیں کہ جو مڈل ایسٹ میں ہیں، وہ بڑے محب وطن پاکستانی ہیں۔ میں اس بیان کو کنڈیم کرتا ہوں۔ میں نے کہا ہے جو اوورسیز بھائی اگر اوورسیز پاکستانی سارے خراب ہیں وہاں ان ملکوں میں، تو پھر یہ آپ کے ابھی اتنی ساری ترسیلات زر کیسے آ رہی ہیں؟ یہاں پہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس کے ذریعے 6.22 ارب ڈالر کو کراس کر گئی ہے۔ یہ کس طرح سے آیا ہے؟ یہ اس طرح سے بالکل نہیں کہہ سکتے۔ کوئی اوورسیز پاکستانی ہے، چاہے وہ پی ٹی آئی کا طرفدار ہے، چاہے وہ نون لیگ کا، پیپلز پارٹی کا، مولانا صاحب کا، ایم کیو ایم کا، کسی جماعت کا، میرے لیے قابل احترام ہے۔ میرے لیے وہ اوورسیز پاکستانی جو یوتھیا ہے، میرے لیے وہ بھی قابل احترام ہے۔ لیکن جو یوتھیا پاکستان کے خلاف کام کر رہا ہے، وہاں پہ بیٹھ کے بھڑکا رہا ہے، وہاں پر پاکستان کے اگینسٹ کام کر رہا ہے، پاکستان کے اداروں کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں، پاکستان کے اساس کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں، وہ لوگ وہ کنڈیمیبل بھی ہیں، وہ پاکستان کے دشمن بھی ہیں، وہ پاکستان کے دشمنوں کے ہاتھوں میں بھی کھیل رہے ہیں۔ لیکن سارے اوورسیز پاکستانی ایسے نہیں ہیں۔ بھائی اس بیان کو ذرا سوچ سمجھ کے دینا چاہیے، ایسی بات نہیں ہونی چاہیے۔ تو آئی ایم ایف ہم سے کیا چاہتا ہے؟ اسحاق ڈار نے بہت واضح بتا دیا۔ جی، اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ آئی ایم ایف ہمیں بلیک میل کر رہا ہے۔ آئی ایم ایف چاہتا ہے کہ ہم سری لنکا بن جائیں، اس کے بعد ہم سے مذاکرات کریں۔ آئی ایم ایف چاہتا ہے کہ جو ہم نے سبسڈیز دی ہیں مختلف ایریاز میں، وہ کہتا ہے کسی ایک ایریا میں بنا دو، وہ کہتا ہے ہم خود مختار ملک ہیں اور ہم اپنے فیصلے آپ کریں گے۔ ڈار صاحب بالکل ڈٹ گئے ہیں بھائی، اور وہ ڈٹ کیوں گئے ہیں؟ کیونکہ ڈار صاحب کو پتہ ہے، اب ڈار صاحب نے بائے بائے ایک طرح سے کہہ دیا آئی ایم ایف کو۔ ابھی گو کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم بالکل جو نواں ہے اس میں وہ سروے معاہدہ جو بھی ہے اس حوالے سے کچھ بھی نہیں کریں گے، یا ہم تو بالکل ہی انہوں نے ہاتھ کھڑے کیے۔ لیکن لوگ بتا رہے ہیں، بہت ہی کلوز رائے بتا رہے ہیں کہ اب کہیں نظریں کسی دوسری طرف ہیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب کا ایک بڑا بیان آیا ہے، اور یہ بیان بہت کچھ واضح کر گیا ہے فیوچر پالیٹکس سے متعلق۔ کیا؟ رانا صاحب نے طلعت صاحب کو ایک انٹرویو دیا، اور رانا صاحب نے اس انٹرویو میں بہت بڑا انکشاف کیا۔ انکشاف بھی کیا ہے، اس کے بعد آپ کو بہت کچھ پتہ چلنے لگ جائے گا۔ گو کہ بات ہو رہی تھی ابھی جو آزاد کشمیر کا الیکشن ہوا ہے باغ کا، وہاں پر مشتاق منہاس صاحب، مریم نواز صاحبہ بھی گئی تھیں، اور بلاول صاحب بھی گئے تھے۔ پیپلز پارٹی کا کینڈیڈیٹ جیت گیا ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے کہ وہاں پہ کوئی 11-12 حلقے ایسے تھے، 11-12 پولنگ سٹیشن، جہاں 95 سے 97% وہاں پر ریٹ آیا ہے، 97% آپ، اور جو باقی جگہ ہیں وہاں پہ ٹرن آؤٹ 35 سے کوئی 40%۔ اور پیپلز پارٹی نے ہمارے ساتھ دھاندلی کی ہے۔ رانا صاحب نے ایک سٹوری سنائی ہے۔ رانا صاحب نے کہا ہے کہ مشتاق منہاس نے مجھے کہا تھا، ریکویسٹ کی تھی کہ جی آپ رینجر بھجوائیں باغ کے الیکشن میں۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، اس کے لیے جو پری ریکویزٹ ہے باغ کی، وہ جو حکومت ہے وہ ہمیں ریکویسٹ کر دے، تو ریکویسٹ بھیج دے تو میں رینجر بھجوا دوں گا۔ انہوں نے وہاں حکومت سے کروا لیا، اور انہوں نے کہا کہ جی آپ مجھے یہاں باغ میں رینجر بھجوائیں، کیونکہ یہ ٹھپے لگانے کا ان کا پروگرام ہے پیپلز پارٹی کا، تو رینجر بھجوائیں۔ تو میں نے جب رینجر بھیجنا چاہی تو میرے پاس قمر زمان کائرہ صاحب آ گئے، اور انہوں نے مجھے کہا کہ جی آپ یہ اچھی بات نہیں ہے، آپ وہاں پہ رینجر نہ بھجوائیں، البتہ میں آپ سے پرامس کرتا ہوں کہ یہ ٹھپا سسٹم نہیں ہوگا، کسی قسم کی دھاندلی نہیں ہوگی۔ کہتے ہیں کہ نہیں، میں نے پھر بھی مشتاق منہاس کی بات کو اون کیا، اور میں نے کہا جی نہیں، میں رینجر بھیجواؤں گا۔ پھر قمر زمان کائرہ صاحب شہباز شریف صاحب کے پاس چلے گئے، وزیر اعظم کے پاس، اور ان سے یہی ریکویسٹ کی کہ جی آپ رینجر نہ بھجوائیں۔ وزیر اعظم نے مجھے منع کر دیا، اور انہوں نے مجھے کہا کہ رینجر نہ بھجوائیں۔ تو ظاہر پھر رینجر نہیں بھجوانی تھی، کیونکہ وزیر اعظم نے جو منع کر دیا۔ لیکن کہتے ہیں کہ وہی ٹھپا پروگرام لگا، وہی پیپلز پارٹی نے دھاندلی کی۔ یہ نام لے کے وزیر داخلہ کہہ رہے ہیں کہ وہی پیپلز پارٹی نے دھاندلی کی، اور وہی سارا کچھ۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا
وہ آپ کے سامنے رزلٹ ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ 11 حلقے 11 پولنگ اسٹیشن ایسے ہیں کہ جہاں پہ 97% ٹرن آؤٹ رہا، اور پھر جو دوسرے باقی سارے وہاں پہ 35 سے 40%۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دوسرے سارے پولنگ اسٹیشن پہ 35 سے 40%، اور جہاں پہ ٹھپا پروگرام چلا وہاں پہ 97%؟ مستقبل کا لائحہ عمل آپ کو بہت سمجھ آ رہی ہوگی۔ اگر ابھی بھی سمجھ نہیں آئی تو نگران حکومت میں ہمارے کام نہیں ہو رہے۔ پیپلز پارٹی کے عہدیداروں نے بلاول صاحب سے شکوہ کر لیا، وہ پنجاب کی نگران حکومت کی بات کر رہے تھے، کہتے ہیں کہ سارے کام نون لیگ کے ہو رہے ہیں، ہمارے کوئی کام نہیں ہو رہے۔ ابھی آپ کو خیال آیا ہے، چلیں اب تھوڑا سا رک جائیں، بہت سارا فیوچر کا جو سینیریو ہے آپ کے سامنے کھل کے آ رہا ہوگا۔ بھائی ثوابی میں، کیونکہ میں نے کہا نا سٹوریز آپ کا حق ہے، اور ثوابی میں سابق سپیکر اسد کیسر کے گھر پر چھاپا پڑا ہے، ان کے حجرے پر چھاپا پڑا ہے۔ پولیس نے برآمد کیا ہے؟ پولیس نے 2 لگژری گاڑیاں برآمد کی ہیں۔ صرف پولیس نہیں تھی، پولیس کے ساتھ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن والے بھی تھے۔ جی ہاں، ٹھیک ہے نا، پولیس کے ساتھ ان کا کیا کام تھا؟ بات یہ ہے کہ ان کے گھر، اسد کیسر صاحب کے گھر، کچھ لگژری گاڑیاں وہ تھیں جو کہ کسٹم پیڈ نہیں تھیں، نان کسٹم پیڈ تھیں، بہت بڑی بڑی گاڑیاں جو کہ نان کسٹم پیڈ تھیں۔ چونکہ وہ قومی اسمبلی کے سپیکر تھے، اس دوران انہوں نے جو گل کھلائے۔ اچھا، میں حیران ہوں کہ جو بھی پٹھا کام کرتا ہے وہ اس کو کور مل جاتا ہے، جناب وہ سپیکر ہے، وہ فلاں صدر ہے، وہ فلاں یہ ہے، ابھی جو بھی آ رہا ہے اس کو وہ فلاں گورنر ہے۔ تو کوئی بھی آئینی عہدہ ہو، جب اس نے کوئی پٹھا کام کرنا ہے تو یہ اسی وجہ سے جو فلرشڈ ڈیولپڈ ڈیموکریسیز ہیں ان ملکوں میں آج بھی یہی ہے کہ کوئی اپنے عہدے کا غلط استعمال کر کے اس چیزوں کو اوور شیڈو نہیں کر سکتا۔ کم از کم جو بھی جس پارٹی کا بھی ہو، جب وہ غلط کام کر رہا ہے تو ادارے سوئے تو نہیں ہوتے، ادارے اس وقت بھی جاگ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس وقت وہ چپ کر جاتے ہیں۔ اس وقت یہ چپ نہیں کرنا چاہیے، بعد میں اپوزیشن کو یا بعد میں ان کو مظلوم بننے کا موقع بھی نہیں دینا چاہیے کہ آپ نان کسٹم پیڈ گاڑیاں، اور اس سے پہلے بھی بہت سارا کراچی میں کچھ لوگوں کی، بہت سارے اور بھی لوگوں کی نکلیں۔ میں کہتا ہوں حکومت کسی کی بھی ہو، جو بھی اس طرح کا کام کرتا ہے اسے بے نقاب کرنا چاہیے۔ اسے ایک اور سینئر موسٹ جج کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس دائر ہو گئی ہے۔ یہ جج کون ہیں؟ یہ جج ہیں محسن اختر کیانی صاحب۔ یہ سینئر موسٹ جج ہیں عامر فاروق صاحب کے بعد غالباً اسلام آباد ہائی کورٹ کے، محسن اختر کیانی صاحب۔ محسن اختر کیانی صاحب سپریم جوڈیشل کونسل میں ایک خیبر پختونخوا سے وکیل نے ان کے خلاف ریفرنس دائر کیا ہے، اور درخواست گزار جو ہے ریفرنس میں موقف کیا اختیار کیا گیا ہے کہ جسٹس محسن اختر کیانی نے اربوں روپے کی پراپرٹی کیسے بنائی۔ یعنی ذرائع بتا رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان کے باہر بھی۔ دوسرا الزام ان پر یہ ہے کہ غیر ملکی دوروں پر کروڑوں روپے خرچ کیے، کروڑوں روپے غیر ملکی دوروں، یہ کدھر سے آئے؟ اور تیسرا الزام اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے کہ قبضہ مافیا کے ساتھ گٹھ جوڑ اور اختیارات کا ناجائز استعمال کیا۔ یہ بہت جو الزام لگاتا ہے نا، وہ ساتھ ثبوت بھی لگاتا ہے۔ جو سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس ہوتا ہے وہ ساتھ ثبوت بھی لگاتا ہے۔ یہ قبضہ مافیا سے مجھے یاد آ گیا، پینما بینچ کا ایک جج تھے، ہیں بھی سیابی ریٹائر ہیں، اعجاز افضل صاحب۔ ان کا تعلق مانسیرا سے ہے۔ جب وہ ریٹائر ہو کے گئے تو بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ یہ تو زمینوں پر قبضہ کرنے، قبضہ مافیا کا حصہ ہیں۔ اب ججز جب یہاں یہ کرنے لگیں، میں تو حیران ہوں، پتہ نہیں کن کن کا یہاں پر ہمیں ہر دوسرے روز ایک فون آ جاتا ہے اوورسیز پاکستانیز۔ میں نے تو کہا ہے حکومت سے بھی، میں نے کہا جی اوورسیز پاکستانیز کو آپ ترسیلات زر بھیجیں، جو 50,000 سالانہ ڈالر بھیجے گا اس کو ہم ڈائمنڈ کارڈ دیں گے، اس کو یہ فیسلٹی دیں گے، اس کو VIP پروٹوکول دیں گے۔ یہ جو ان بیچاروں کے جو آتے ہیں یہاں پر اور ان کو کوئی انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور جاتے ہیں تو پھر پیچھے پلاٹ پہ قبضہ ہوا ہوتا ہے یا مکان پہ قبضہ ہوا ہوتا ہے، اس کا تو کوئی سد باب کریں۔ جو جہاں پر بدماش بنے ہوئے ہیں وہ یہاں پہ آ کے اپنے ملک میں انویسٹ کرتے ہیں اور وہاں پر ان کے مکان پہ قبضہ ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ آتے ہیں، اپنا موبائل لاتے ہیں، اپنا موبائل ذاتی،
وہ 2 مہینے کے بعد بند ہو جاتا ہے کیونکہ پی ٹی اے کی کارروائی ہو جاتی ہے اس پہ. تو کم از کم ان میں تو آپ ان کو سہولت دیں نا. آپ نے ڈائمنڈ کارڈ کا تو کہہ دیا لیکن ان میں تو دیں سہولت. تو بھائی بات یہ ہے کہ یہ جو قبضہ مافیا، اب جو جج بھی قبضہ مافیا بن گئے مبینہ طور پہ، پھر تو انا لیلہ پڑھ لینی چاہیے. جنرل فیض حمید گرفتار ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ بہت بڑی ایک اہم سٹوری ہے بھائی. جنرل فیض حمید صاحب گرفتار ہیں یا نہیں ہیں؟ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں، یہ 2-3 دن سے سوشل میڈیا پر بڑا شور مچا ہوا ہے کہ جنرل فیض حمید ہاؤس اریسٹ ہیں. جنرل فیض حمید صاحب گرفتار ہیں. ہمارے دوست ہیں، انہوں نے ایک جو ہے کامران یوسف صاحب، اور وہ ایک نجی ٹی وی پہ پروگرام بھی کرتے ہیں، اپنا یوٹیوب چینل بھی چلاتے ہیں اور اچھے صحافی ہیں. تو وہ سیریس، سنجیدہ اور اتھینٹک صحافی ہیں. انہوں نے کہا جی جنرل فیض حمید سے میری ملاقات ہوئی ہے. ملاقات کا انہوں نے اپنا احوال دیا ہے. انہوں نے کہا کہ ان کی کوئی رشتہ دار فوت ہو گئی تھی، تو چونکہ میں بھی چکوال کا ہوں تو میں وہیں پہ گیا، تو میں نے فاتح خانی کے لیے وہاں پہ گئے اور ہم گئے اور وہاں پر جو ہے نا ساری صورتحال، تو چونکہ ہم پڑوسی ہیں ان کے تو اس وجہ سے ان سے کافی اچھا تعلق ہے. کہتے ہیں لیکن میں جب وہ DGI تھے تو ایک دفعہ بھی نہیں ملا. تو وہ کہتے ہیں کہ جناب میں وہاں گیا، ہم نے فاتح خانی، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ فیض حمید صاحب، مجھے کوئی تاثر نہیں ملا کہ وہ ہاؤس اریسٹ ہوں یا وہ گرفتار ہوں. ٹھیک. اور کہتے ہیں کہ جی فیض حمید صاحب وہاں پر جس طریقے سے جو ان کی حرکات سکنات، جس طریقے سے میں نے ان کو دیکھا، البتہ کسی نے کوئی سوال کیے ان سے سیاسی، تو انہوں نے بالکل اس سے لا تعلق. انہوں نے کہا جی مجھے تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے سیاست میں کیا ہو رہا ہے، میں تو جانتا ہی کوئی نہیں ہوں. ٹھیک ہے نا. یعنی پورے ملک میں آگ لگا کے اب وہ صاحب جانتے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ کسی بھی طریقے سے وہ پھر جو ہے نا، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ میں بھی ان کے ساتھ، جب باقی بھی کچھ لوگ کھڑے تھے، کسی نے ویڈیو بنانے کی کوشش کی تو انہوں نے ان کو بھی منع کر دیا کہ یار یہ شام کو یا کل جو ہے نا یہ میڈیا، سوشل میڈیا پہ چل رہا ہوگا کہ میں کوئی سیاسی معاملات پر کوئی تبصرہ کر رہا ہوں، تو یہ پھر انہوں نے کہا نہیں جی میں صحافی نہیں ہوں، میں اس لیے ویڈیو نہیں بنا رہا. تو خیر اب انہوں نے یہ تاثر دیا کہ وہ ہاؤس ہے. کچھ اور لوگ ہیں، مزمل سہروردی صاحب اچھے صحافی ہیں، انہوں نے یہ اس تاثر کی نفی کی اور وہی بات جو میں نے ذرائع سے بات کی انہوں نے بالکل ٹھیک کہا. ان کی خبر بالکل ٹھیک ہے. میں نے جن ذرائع سے بات کی انہوں نے کہا جی آپ اس طرح سے کہتے ہیں کہ وہ گرفتار ہیں، گرفتار نہیں ہیں. آپ اس طرح سے کہتے ہیں کہ وہ ہاؤس اریسٹ ہیں، اس طرح سے بھی ہاؤس اریسٹ نہیں ہیں. لیکن وہ انڈر آبزرویشن ہیں، جی بالکل ہیں. وہ باہر جا سکتے ہیں، نہیں جا سکتے. وہ مکمل آرمی کے اس وقت کنٹرول میں ہیں، بالکل ہیں. ان کو کہیں بھی موومنٹ ہوتی ہے وہ ساتھ رابطہ کرتے ہیں. ان کی موومنٹ پہ اس طرح سے پابندی نہیں ہے، ہاؤس اریسٹ نہیں ہے، گرفتار نہیں ہے، لیکن وہ رابطہ کرتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ میں نے جنرل باجوہ صاحب باہر چلے گئے ہیں، اب یہ باہر نہیں جا سکتے. تو یہ وہ باتیں ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کو لگا وہ بھی ایک طرح سے کہیں گے ہم ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ بھی ایک طرح سے کہیں گے ہم ٹھیک کہہ رہے ہیں. بیچ کا راستہ یہ ہے کہ وہ انڈر آبزرویشن ہیں اس وقت. تو اس حوالے سے جنرل فیض صاحب ان کو آرمی نے مکمل، اور یہ بات بھی اسی لیے کامران یوسف صاحب کی بات بھی کہ وہ کسی قسم کی پولیٹیکل سٹیٹمنٹ نہیں دے سکتے، کسی قسم کا پولیٹیکل اپنے گھر پہ صحافیوں کو نہیں بلا سکتے، کسی قسم. ایون اس حد تک بھی انہوں نے احتیاط کی کہ جی میں تو جانتا ہی کوئی نہیں ہوں سیاست کے بارے میں، میں تو اس وقت میں سیاست سے بالکل مبرہ ہوں اور میں سیاست سے بالکل، مجھے تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے سیاست میں ہو کیا رہا ہے. وہ بہت احتیاط برت رہے ہیں، بہت کچھ احتیاط برت رہے ہیں، اور اسی وجہ سے برت رہے ہیں کہ ان کو معلوم ہے کہ جو اس وقت بہت سارے اور لوگ ہیں. حافظ صاحب نے اپنے ادارے کی منجی تلے سخت ڈانگ پھیرنا شروع کر دی ہے. کوئی بہت سے اتھینٹک ذرائع بتا رہے ہیں کہ کوئی 40 سے 50 لوگ ایسے ہیں جن کا کورٹ مارشل ہو رہا ہے. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ.